آج میں ظفر حیات ظفر صاحب کی ایک غزل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ غزل کے بعد پھر دیکھیں گے اس کے کیا معنی ہو سکتے ہیں۔ پہلے غزل دیکھ لیتے ہیں۔ غزل ہے کہ ذرا وحشت نگر کی بات کرنا، ذرا وحشت نگر کی بات کرنا، میرے دیوار و در کی بات کرنا، اگرچہ منزلیں گم ہو گئی ہیں، اگرچہ منزلیں گم ہو گئی ہیں، مگر پھر بھی سفر کی بات کرنا، کبھی تاریکیوں میں ڈوب جانا، کبھی تاریکیوں میں ڈوب جانا، کبھی شمس و قمر کی بات کرنا، کبھی مذکور اس چشمے سیاہ کی، کبھی مذکور اس چشمے سیاہ کی، کبھی اپنے جگر کی بات کرنا، خیالوں میں پہنچنا آسماں پر، خیالوں میں پہنچنا آسماں پر، جو چونک اٹھنا تو گھر کی بات کرنا، تپش روحوں کو جھلسانے لگی ہے، کسی بوڑھے شجر کی بات کرنا، سرے منبر فسانے عاشقی کے، بباطن شور و شر کی بات کرنا۔ اب دیکھیں نشان کے معنی کیا ہو سکتے ہیں کہ پہلا شعر ہے کہ ذرا وحشت نگر کی بات کرنا، میرے دیوار و در کی بات کرنا۔ دیکھنا تو وحشت کے عالم میں مجھے جہاں قید کیا گیا تھا، جس زندہ میں مجھے ڈالا گیا تھا، وہاں کی دیوار و در کا کیا حال ہے؟ میں تو وہاں سے نکل گیا یا نکالا گیا، دیوار و در پہ کیا گزری؟ دیوانہ مر گیا آخر تو ویرانے پہ کیا گزری، ہم تو نکل گئے وہاں سے، در و دیوار پہ کیا گزری، ذرا وحشت نگر کی بات کرنا، میرے دیوار و در کی بات کرنا۔ اگلا شعر ہے کہ اگرچہ منزلیں گم ہو گئی ہیں، مگر پھر بھی سفر کی بات کرنا۔ چلتے چلتے جب آپ کو لگا کہ بھئی منزلیں بالکل، منزلوں کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، دور تک اس کا کوئی نشان نہیں ہے کہ مجھے منزل مل جائے گی اور آپ سفر میں ہیں، تو ایسا نہیں کہ سفر ترک کر دیتے ہیں، آپ اپنا سفر جاری رکھیے، کہیں نہ کہیں منزل کا نشان ضرور ملے گا۔ تو اگرچہ منزلیں گم ہو گئی ہیں، ابھی آج کی ڈیٹ میں ایسا لگ رہا ہے کہ منزلیں گم ہو گئی ہیں، نہیں ملنے والی ہیں، مگر پھر بھی سفر کی بات کرنا، لیکن اپنے سفر کو جاری رکھنا، کہیں نہ کہیں منزل کا سراغ تمہیں مل ہی جائے گا، مگر پھر بھی سفر کی بات کرنا۔ اور اگلا شعر ہے کہ کبھی تاریکیوں میں ڈوب جانا، جب کبھی دل ٹوٹ جائے، غم سے بوجھل ہو جائے نا، تو تاریکیوں میں دل تو ڈوب ہی جاتا ہے، سارا منظر، ساری دنیا لگتا ہے جیسے کہ تاریکیوں میں ڈوب گئی ہے۔ کبھی تاریکیوں میں ڈوب جانا، کبھی شمس و قمر کی بات کرنا، جب دل بری طرح ٹوٹا ہوا ہو نا، تب بھی باتیں جب کرنا نا، تو سورج اور چاند کی باتیں کرنا، وہ پھر روشنی کی بات کرنا، امید کی بات کرنا، حوصلے کی بات کرنا، نئی شروعات کی بات کرنا، کبھی شمس و قمر کی بات کرنا۔ حالانکہ زندگی میں دل جو ہے وہ بالکل ڈوبا ہوا ہے، کبھی تاریکیوں میں ڈوب جانا، کبھی شمس و قمر کی بات کرنا، کبھی مذکور اس چشمے سیاہ کی، کبھی اس کالی آنکھوں کا ذکر بھی ہو جائے، جو محبوب کی جو کالی آنکھیں جو دیوانہ کر دیتی ہیں، کبھی مذکور اس چشمے سیاہ کی، کبھی اپنے جگر کی بات کرنا، کبھی ان کالی آنکھوں کی بات کرنا نا، محبوب کی کالی آنکھوں کا کہ کیسے جادو جگاتی ہیں، کبھی اپنے جگر کی بات کرنا ہے کہ اس پہ کیا اثر ہوتا ہے، کیا گزرتی ہے جب وہ ایک نگاہ ڈالتی ہے، کبھی اپنے جگر کی بات کرنا۔ اور اگلا شعر ہے خیالوں میں پہنچنا آسماں پر، جو چونک اٹھنا تو گھر کی بات کرنا۔ بھئی خیالوں میں کیا ہے، آسماں پہ پہنچو نا، سوچنے میں کیا جاتا ہے، خواب دیکھو نا بڑے بڑے، جب اس سے جاگ جاؤ، جب اس خیال سے نکل جاؤ، جب چونک اٹھو، تو گھر کی بات کرنا کہ گھر میں کیا چیز ہے نہیں ہے، کیا کرنی کیا بیشے، تب گھر کی بات کرنا، جو چونک اٹھنا تو گھر کی بات کرنا۔ اور تپش روحوں کو جھلسانے لگی ہے، کسی بوڑھے شجر کی بات کرنا۔ آج جو زندگی کی آزمائشیں ہیں اور جو مشکلیں ہیں اور جو سختیاں ہیں، یہ روحوں کو جھلسانے لگی ہیں، رشتے تو ختم ہو گئے، اقدار بھی ختم ہو گئے، اب روحوں کو جھلسانے لگی ہے، کسی بوڑھے شجر کی بات کرنا، چلو کسی بوڑھے شخص سے ملتے ہیں، ان کی باتیں کرتے ہیں، شاید کچھ چھونک احساس ہو، تپش روحوں کو جھلسانے لگی ہے۔ آج تو زندگی کی حقیقتیں روحوں کو جھلسانے لگی ہیں، اس قدر آزمائش، اس قدر اذیتیں، اس قدر تپش ہے آج کل ماحول میں، تپش روحوں کو جھلسانے لگی ہے، کبھی بوڑھے شجر کی، کسی بوڑھے شجر کی بات کرنا۔ وہ جو بوڑھے لوگ ہیں نا، پرانے زمانے کے لوگ، محبت والے لوگ، چلو ان سے باتیں کرتے ہیں، شاید کچھ اچھا لگے، شاید دل کو کچھ حوصلہ ملے، کبھی کسی بوڑھے شجر کی بات کرنا، سرے منبر فسانے عاشقی کے، بباطن شور و شر کی بات کرنا۔ لیکن بباطن چھپ کر کے وہ کیا کرتا ہے، وہ شور و شر کی بات کرتا ہے، فسادات کی بات کرتا ہے، دنگے کی بات کرتا ہے، مرنے مارنے کی باتیں کرتا ہے، وہ چھپ کر کے وہ باتیں کرتا ہے، لیکن جب ممبر پہ چڑھتا ہے تو صرف محبت کی ہی باتیں کرتا ہے۔ سرے ممبر فسانے عاشقی کے، بباطن شور و شر کی بات کرنا۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ ظفر حیات ظفر صاحب کی غزل آپ کو کیس لگی، مجھے ضرور بتائیے گا۔ میں کسی اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔